لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرت محترم امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے. اور اگر کسی بھی عظیم شخصیت کے زندگی کو، ان کی سیرت کو اگر دیکھا جائے اس کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. کیا بے شمار اس کے پہلو ہوتے ہیں، اس کی جہتیں ہوتی ہیں، اس کے گوشے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی ایک پہلو کو بھی مکمل کر سکیں. جن عظیم ہستیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے تن من دھن قربان کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعاموں سے نوازا ہو، عظمتوں سے نوازا ہو، رفتوں سے نوازا ہو، ایک عظیم مقام و مرتبہ سے نوازا ہو، پھر جن کا ذکر قرآن میں آ جائے، جن کا ذکر یا جن کا نام زبان نبوت پر، زبان رحمت پر جاری ہو جائے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کی زندگی کا کوئی پہلو بھی مکمل کر سکیں. لیکن یہ بات اصل میں حاضری لگوانے کے لیے ہوتی ہے، اصول برکت کے لیے ہوتی ہے کہ چلو ہماری بھی ایک حاضری لگ جائے اصول برکت کے لیے، دو چار باتیں چلو ہماری زبان پر آ جائیں. کوئی ہماری نسبت، کوئی ہماری ارادت، کوئی ہمارا رشتہ محبت اور رشتہ پیار یا رشتہ اتباع ان کے ساتھ مضبوط ہو جائے، جڑ جائے، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ اتباع کی صورت میں، محبت کی صورت میں یا
محبت بصورت اتباع کی صورت میں ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تاکہ یہ رشتہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے یا دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے بھی قربانی دی ہے، الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں، وہ مقدروں کے مالک ہیں، وہ نصیبوں کے مالک ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی عطا ہوتی ہے کہ جس کو وہ اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے، وہ کسی کا انتخاب کر لے، وہ کسی کا چناؤ کر لے، کسی کو اپنی بارگاہ میں پسند کر لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس کی خاص عنایت ہے کہ جس کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یقیناً اگر آپ کو کوئی دین کے معاملے میں کوئی خدمت کا موقع ملا ہے تو آپ تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ کے لفظ استعمال کریں کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم، فضل اور مہربانی ہے، تیرا میرے اوپر کو کتنا بڑا بے پایہ احسان ہے کہ تو نے میری ذات کا دین اسلام کی سربلندی کے لیے یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے تو نے مجھے پسند فرمایا ہے۔ اے باری تعالیٰ تیری مہربانی کہ تیری نظر میری ذات پر پڑ چکی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ دین کا جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ جہاں قربانی کی ضرورت پڑی ہے تو اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں، محدثین متفق ہیں، مفسرین متفق ہیں، ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، تمام اہل علم اور الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی اس پر متفق ہے کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کی ہے، کسی موقع پر بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کی ہے۔ جہاں بھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ضرورت پڑی ہے تو یہ چودھویں کے چاند کی طرح، سورج کی طرح یہ بات روشن ہے کہ تمام صحابہ کرام بھی اس پر متفق ہیں، تمام صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری تھے اور آج تک یہ جاری ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، ہر پہلو سے، ہر جہت سے، ہر گوشے سے، ہر لحاظ سے میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت یا زبان رحمت سے جب بھی کوئی کلمات، جملے، الفاظ نکلے تو الحمدللہ سب سے پہلے اس پر قربانی دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل رہے ہیں۔ باقی صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بڑی کوشش کی ہے کہ کسی موقع پر بھی آپ سے آگے بڑھ جائیں، پر نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ اس پر بے شمار مثالیں بھی ہیں، بے شمار واقعات بھی ہیں کہ جن پر کوشش کی ہے صحابہ کرام نے، خصوصی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یار کوئی نہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس موقع پر ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، اب دور نہ جائیں، اب یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے کہ آقا علیہ السلام کے 2 سفر ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 2 سفر۔ ایک سفر معراج ہوا ہے اور ایک سفر ہجرت ہے۔ یہ 2 سفر میرے آقا علیہ السلام کے خاص ہیں اور بڑے توجہ طلب ہیں۔ اب ان دونوں سفروں میں جو آپ کے رفیق رہے، ساتھی رہے، وہ 2 ہیں، ایک فرشتہ ہے اور ایک انسان ہے۔ کیا؟ ایک فرشتہ ہے اور ایک انسان ہے۔ اب ایک نوری ساتھی ہے اور ایک بشری ساتھی ہے۔ 2 سفر میں نے بتائے ہیں۔ اب سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سفر پر ہیں تو وہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ایک موڑ کا ساتھی اور ایک توڑ کا ساتھی، یہ اکثر جملہ ہماری زبان پر چلتا رہتا ہے
ہمارا تقیہ کا نام ہے کہ ایک مور کا ساتھی اور ایک توڑ کا ساتھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ لاجواب ہو گئے. کیا لاجواب ہو گئے؟ انکار ہو گیا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میری کیا مجال ہے، میری کیا طاقت آگے بڑھوں. اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات کی وجہ سے میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا. لیکن الحمدللہ آپ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، اہل عقل بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں. یہ کوئی بات کوئی حوصلہ نہیں مار رہا، کوئی نئی بات نہیں کر رہا. یہ بات الحمدللہ بڑی سند کے ساتھ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توڑ کے ایسے ساتھی بنے کہ گھر سے لے کر غار ثور اور غار ثور سے لے کر مدینہ المنورہ تک کسی جگہ پر بھی آپ کی زبان پہ یہ لفظ نہیں ہوئے کہ آقا میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یقیناً تحریریں آپ کی مخالفت میں، تقریریں آپ کی مخالفت میں چلتی آ رہی ہیں، چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. لیکن الحمدللہ قرآن مجید نے بھی حضرت اب دیکھیں دور نہ جائیں، یہ جتنے صحابہ گزرے ہیں 1,24,000 جتنے انبیاء ہوئے ہیں اتنے ہی صحابہ ہوئے ہیں، جتنے انبیاء ہوئے اتنے ہی صحابہ ہوئے ہیں. میرا آقا علیہ السلام کے صحابہ کا ایک دائرہ بڑا وسیع تھا، بڑا دائرہ وسیع تھا. آپ تمام مکاتب فکر کے علماء سے رابطہ قائم کریں، خود کتابوں کو کھنگالیں، خود کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ کسی صحابی کا کیا قرآن مجید میں صحابیت کا ذکر ہے. اگر وہ اہل علم ہوا، اہل مطالعہ ہوا، اس کی ریسرچ ہوئی، ضرور کہے گا کہ کسی صحابی کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے. ہاں اجمالی ذکر تمام صحابہ کرام کا ہے، اجتماعی ذکر تمام صحابہ کرام کا ہے، مشترکہ ذکر تمام صحابہ کرام کا ہے. تمام صحابہ کی صحابیت کا ذکر اجمالی طور پر، اجتماعی طور پر، مشترکہ قرآن مجید میں سب کا ذکر موجود ہے. لیکن قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں یا عظیم شخصیت ہیں یا میرے آقا کے عظیم عاشق ہیں یا عظیم آپ کی تباہ کرنے والے آپ کے شاگرد ہیں، امتی ہیں، صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اللہ نے قرآن مجید میں انفرادی طور پر ذکر کیا. واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی صحابیت کا بھی ذکر کیا ہے. اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے یہ جملہ پہلے بولا ہے کہ ہر موقع پر کیا ہر موقع پر قربانی دینے میں سب سے اگر کوئی آگے ہوا ہے یا پہل کی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کہنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دین پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. یہ جملہ میں نے گزشتہ جمعہ پر میں نے کہہ دیا تھا اور آپ کو بتا دیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ اٹھا دیا ہے، لیکن واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں اٹھایا، جبکہ اٹھا سکتے تھے. لیکن حکمت اور راز اس میں یہ ہے کہ تقریریں کرنے والوں اور تحریریں لکھنے والوں یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن جب ساری دنیا وہاں موجود ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ جب احسان کا بدلہ ابو بکر صدیق کو دے گا تو پھر ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا کا نظارہ دیکھے گی. تو پھر تقریریں اور تحریریں آپ کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کی عداوت میں لکھنے والے وہ کہاں جائیں گے، وہ کہاں بھاگیں. حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا، یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، تو دیکھیں میں آپ سامنے دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہو رہی ہے. دیکھیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں، سامنے جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں میں آسانی سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جب میں دائیں بائیں دیکھوں گا تو میں ارادہ کر کے دیکھوں گا، فیشن دیکھوں گا. اگر ایسے دیکھوں گا تو خود چہرہ کروں گا. لیکن یہاں مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی، یہاں میں دیکھے جا رہا ہوں. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے، لیکن 2 صحابی ایسے تھے جن میں حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ سامنے نہیں بیٹھتے تھے، وہ اس سائڈ پہ بیٹھتے یا اس سائڈ پہ بیٹھتے، اور جس جگہ پہ وہ بیٹھتے تھے کوئی صحابی ان کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، مجھے یہ مکمل عربی میں حدیث یاد تھی لیکن یہ ضمن بات آ گئی ہے، اس لیے میں اس کا فقط مفہوم دے رہا ہوں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سامنے بیٹھتے، لیکن یہ دونوں صحابی جو تھے نا یہ دائیں یا بائیں بیٹھتے، پھر ان کی جگہ پر کوئی صحابی بیٹھتا نہیں تھا۔ اب دیکھو نا، پھر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگتی، مجلس لگتی، روحانی، فکری، علمی، اصلاحی، تربیتی، جب مجالس سجتی تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں کہ ان کی ادب کے ساتھ گردنیں جھکی ہوتی، ان کی نظریں جھکی ہوتی، یعنی اس طرح بیٹھتے ہوتے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی پرندہ کہ اگر سر پہ بیٹھ گیا تو وہ سمجھتا کہ کوئی سوکھی لکڑی ہے، کوئی تنا ہے، بیٹھا ہے، حرکت نہیں آ رہی۔ ہم تو نماز کے اندر بھی اتنا حرکتوں سے باز نہیں آتے، ذری خارش ہو جائے تو صبر نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کی مجلس کا ادب ہوتا تھا، تعظیم و توقیر ہوتی تھی۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، لیکن یہ دونوں صحابہ دائیں یا بائیں بیٹھتے۔ اگلا جملہ بڑا خاص سننے والا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صحابہ کرام کی طرف دیکھتے رہتے اور یہ دونوں صحابہ میرے آقا کو دیکھتے رہتے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے کو تکتے رہتے، دیکھتے رہتے، اور یہ دونوں صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تکتے رہتے، ایسے دیکھتے رہتے۔ اور اگلا جملہ اس سے بڑا خاص ہے اور سننے والا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقط دیکھتے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے مسکراتے، تبسم فرماتے، اور یہ دونوں صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو تکتے بھی رہتے، دیکھتے بھی رہتے، زیارت بھی کرتے رہتے، اور دونوں صحابہ نبی کے چہرے کا دیدار کر کے مسکراتے رہتے۔ یہ دونوں صحابہ کا خاصہ تھا جو حدیث پاک میں نے پڑھا ہے۔ اور اگلا جملہ دینے لگا ہوں بڑا خاص ہے، اللہ اکبر۔ کبھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا یار، اللہ کے بندو ہوش کرو۔ اور یہ بات میں نے کی ہے نا کہ گزشتہ جمعہ پر کہ جہاں یہ 3 مزاریں ہیں نا، یہ جو زمین کا ٹکڑا اور حصہ ہے نا، یہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش الہیہ سے بھی اعلیٰ ہے، اور اس پر سارے متفق ہیں۔ لیکن اکثر ہمارے علماء بھی، عوام بھی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم، ان کے تینوں کا پھر خمیر ایک ہی جگہ سے لیا گیا ہے، ان کا خمیر پھر ایک ہی جگہ سے لیا گیا ہے۔ اب اس حجرہ میں، اس کمرہ میں صرف ایک قبر اور بننی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بننی ہے۔ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بننی ہے۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا علیہ السلام اور دو آپ کے سسر، دونوں آپ کے سسر ہیں، یعنی ان چاروں کا خمیر پھر ایک ہی جگہ سے رب نے لیا ہے۔ تو محترم پھر تیرا کیا بنے گا محترم؟ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صلاح رکھا ہے۔ اب جائے کہ نقطہ میرے ذہن میں بڑا خاص آیا ہے اور توجہ طلب ہے، سننے والا ہے۔ اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، جو میں حدیث کا ایک حصہ بیان کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کی راہ نکلے ہیں تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ آپ نے میری چارپائی پہ سونا ہے، آرام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ کیا؟ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ نے میری چارپائی پہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہجرت کی، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا؟ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ہجرت کی رات، کیا؟ ہجرت کی رات جب آقا علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے ویر، اپنے بھائی جس کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجرین انصار، ان سب کو میں نے بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے انصاری کو اٹھایا،
مہاجر کو اٹھایا، کیا کبھی اب تم دونوں بھائی ہو، تم بھائی ہو، تم بھائی ہو، سارے مکمل ہو گئے، فقط حضرت علی تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، کیا سر اکیلے رہ گئے، کوئی اور صحابی نہیں رہا، بچیں گے سارے دو آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم اکیلے رہ گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، اب رہا ہی نہیں کوئی، جب آقا علیہ السلام نے دو کو اٹھا کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، انصارین میں سے مہاجرین میں سے اٹھا کے آپس میں کیا بنایا، بھائی بھائی بنا دیا۔ جب سارے بھائی بھائی بن گئے تو جو میں نے روایت میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، بڑی سند کے ساتھ یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور کوئی ساتھی نہ رہا، تو حضرت علی سوچنے لگے کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو یہ الفاظ وہاں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہوں، سوچ رہے ہو کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پیارے علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے، تو میرے آخرت کا بھی بھائی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ایک فضیلت ہے، کیا ہے یہ؟ ایک فضیلت ہے، ایک عظمت ہے آپ کو ملی۔ لیکن اب ہجرت کی رات ایک بڑا خاص موقع ہے۔ اب اس سے پہلے ایک اور میں موازنہ نہیں کر رہا، میں ایک فضیلت بتا رہا ہوں۔ جس طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں تھی۔ آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا علماء سے، عقد میں تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئیں اور عرض کرتی ہیں، ابا جان میرے خامد کا مقام زیادہ ہے یا میری پیاری امشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامد کا مقام زیادہ ہے؟ تو وہ باپ ہیں، کیا وہ باپ ہیں؟ ہماری طرح کا کوئی ہوتا، کوئی ہمارے پر کوئی ایسا سوال کرے فلاں کا مقام زیادہ، فلاں کا مقام، جناب پھر چھکے اڑا دینے ہیں، جناب پتہ نہیں کی کہہ جانے ہیں جی، پیتا گٹار کے بدل، ہماری کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے مقام کو بڑھا دینا، کسی کو گھٹا دینا؟ اور آقا علیہ السلام کی ادا، نبی کی خوبصورتی تعلیمی اور آقا کی یہ عمل اور فعل امت کے لیے خاص سبق بھی ہے اور درس بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عثمان غنی کا مقام زیادہ ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ ایک بڑی لمبی ایک طویل حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ کیا یہ موازنہ نہیں کیا؟ یہ باتیں بڑی قابل توجہ ہیں، یہ ہمارے لیے خصوصی تعلیم ہے، درس ہے ہمارے لیے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، اور فضائل بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، فرمایا میری پیاری بیٹی جو تیرا خامد ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ تیرے خامد سے محبت کرتے ہیں۔ علی کا نام ہی نہیں آیا، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں آیا کہ تیرے عثمان کا تو مقام یہ ہے، علی کا مقام تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، حضرت علی کا، اس حدیث میں حضرت علی کا نام میرے آقا کی زبان نبوت پر، زبان رحمت پہ نہیں آیا۔ صرف سوال یہ تھا کہ میرے خامد کا مقام زیادہ ہے یا میری امشیرہ کے خامد کا مقام زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کوئی بات نہیں موازنے کے طور پہ کی، سارے فضائل حضرت عثمان غنی نے بیان کر دیے، اور یہاں تک بیان کی جو میں نے آخری جملے ابھی آپ کو سنا دیے ہیں۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جب سارے فضائل بیان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام زبان نبوت پہ آیا ہی نہیں ہے، تو آپ کی بیٹی خوش ہو گئی، آپ کی بیٹی خوش ہو گئی۔ ہم موازنے والے کون ہیں؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو اپنا علم نہیں ہے، ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہے، ہم تو لوگوں کے کیڑے نکالتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے۔ من عرف نفسی فقد عرف ربی، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ ابھی تک تو ہمیں اپنی خبر نہیں ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے، تو یار کسی کے لیے تو کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟
کیوں؟ یہ گندی بیماری ہمارے اندر لگ چکی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. نہیں محترم، سب سے بڑا سبق، درس اور فکر اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، کسی کو نہ دیکھیں تو ہم سبر جائیں گے، ہم درست ہو جائیں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہمیں اپنی خامیاں، اپنی برائیاں، اپنی کجیاں، اپنی کوتاہیاں نظر آئیں گی. ہم اس کو دیکھ کر درست ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہوتے جائیں گے. تو جب لوگوں کو دیکھیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تو سبریں گے کیسے؟ کیسے ہماری خوبصورت زندگی ہوگی؟ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار مجھے تعجب ہے اس شخص پر. کیا یہ باب مدینۃ العلم ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور جملہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے، حیرانگی ہے اس شخص پر. کس پر؟ کہ بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اہل محلہ ہے، کوئی بھی ہے، اس سے ایک غلطی ہو جائے نا تو بولنا بند. کیا؟ اس سے ایک غلطی ہو جائے تو بولنا. یہ حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے، حیرانگی اس شخص پر کہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی کیا محلے دار ہے، کوئی دوست ہے، اس سے کیا ہو جائے؟ ایک غلطی ہو جائے تو بولنا بند. کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ تو روزانہ 100 غلطیاں کرتا ہے. کیا؟ تو روزانہ 100 غلطیاں کرتا ہے، کبھی اپنے ساتھ بھی بولنا بند کیا ہے؟ کبھی اپنے ساتھ بھی رشتہ منقطع کیا ہے؟ اور تجھے خبر ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ بولنا ہے، اس پر کیا سزا ہے اور کیا جرم ہے؟ نہیں محترم، ایسا معاملہ نہیں ہے. بس اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں. قیامت کے دن بھی یہی فرمایا جائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. قیامت کو رب یہی فرمائے گا کہ آج کسی کی کتاب نہیں پڑھنی. وہ دنیا میں تم نے لوگوں کی پڑھ لی کتابیں، اپنی کتابیں صندوقوں میں بند کر کر کی ہوئی ہیں، اپنی کتاب پڑھتا نہیں ہے اور لوگوں کی کتابیں کھول کھول کے پڑھا جا رہا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. آج بھی کتاب اپنی پڑھو اور قیامت کو بھی رب نے ہمیں یہی حکم کرنا، اقرأ کتابک. آج کسی کی کتاب کو نہیں پڑھنا، آج اپنی کتاب پڑھو. کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تمہارے لیے تمہاری کتاب بھی کافی ہے. آج تو میں ایک بات کر رہا تھا، بڑی بات قابل توجہ ہے، جو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بات کرتا آ رہا تھا تو یہاں کی جملہ میری زبان پہ بڑا خاص آ رہا تھا کہ جب ہجرت کی رات، کیا ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ فرمایا میں جا رہا ہوں، میں تو یہ چارپائی ہے، آپ نے اس پہ آرام کرنا ہے، اس میں آرام کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کی امانتیں ادا کرنی ہے، لوگوں کی امانتیں ادا کرنی ہے. میں پڑھ رہا تھا، میں قربان جاؤں، کتنا نکتہ لطیف ہے، کتنا ہے نکتہ لطیف ہے. لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے، لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے ڈیوٹی لگ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امانتیں دینی ہے. یہ دنیا کی امانتیں ہیں اور آقا علیہ السلام ڈیوٹی لگا رہے ہیں. کیا؟ دیکھیں، جب بیت اللہ شریف کے اندر وہ جو بت نکالنے تھے، خانہ کعبہ کو صاف کرنا تھا، آپ نے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، علماء سے پڑھا بھی ہوگا کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ یہ معاملہ ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جھکتا ہوں جب کہ حضرت علی کی فضیلت کیا ہے، خون بھی ایک، خاندان بھی ایک، نسل بھی ایک، اور یہاں تک فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا. بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے محترم، بڑی فضیلت ہے. جتنی کہہ لیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کے فضائل قیامت کی صبح تک زندگی مل جائے تو ہم حضرت علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جھکتا ہوں، آپ میری یعنی کمر پہ سوار ہو کے نا، یہ جو اونچی ہے نا، یہ بت جو لائی ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کو اتاریں، ہم اس کو صاف کریں، اس کو ہم بولیے. تو میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے اور میں اوپر چلوں. اے میرا آقا علیہ السلام، میں جھکتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہوں. تو آقا علیہ السلام وہاں کی جملہ استعمال کیا، فرمایا علی ایسے معاملہ نہیں ہو سکتا، نبوت کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہے. کیا؟
نبوت کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن جب غار ثور کی باری آئی، ہجرت کی باری آئی تو، اور دیکھیں سفر بھی بڑا طویل ہے۔ میں سے جو لوگ ماشاءاللہ وہاں گئے ہوں گے حج عمرہ کرنے کے لیے، اگر کسی کو غار ثور پہ جانے کا موقع ملا ہوگا، اب تو تھوڑے راستے بن گئے۔ جب ہم پہلی مرتبہ ستان میں گئے اس وقت تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اب راستے بن گئے نا، وہ سیڑھیاں تھوڑی بن گئی ہیں، یعنی تھوڑا سا راستہ ہموار ہو گیا ہے، چڑھنے کی آسانی ہو گئی ہے نا۔ اور میں تو سیدھی بات بتاؤں، جب پہلی مرتبہ میری وہاں میں چڑھا، میں تو میری زبان پہ کوئی جملہ ہی نہیں تھا، میں ایک ہی جملہ بار بار کہتا، اور میری آنکھوں میں خیکے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، قربان نہ جاؤں تیری عظمت پر، یا قربان نہ جاؤں تیری عشق پر، نہ قربان نہ جاؤں تیری اتباع پر، قربان اس راستے پر خود اکیلے چڑھ کر نہیں گئے، آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ سوار کر کے چڑھے۔ ہائے ہائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نبوت کا وزن اٹھانا بڑا مشکل ہے، لیکن غار ثور میں جب میرا آقا، ہجرت کے 2 حصے ہیں نا، ایک مکہ سے غار ثور، ایک غار ثور سے مدینۃ المنورہ، قربان جائیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ بڑا عجیب سا ہے، روڑے ہیں، بڑا کچھ ہے، تو آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے خدا کی عظمت کی قسم، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، نہیں فرمایا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ پہ کہا تھا، اگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں تو سواری کمزور تھی، سب کے پیچھے تھی، تو جب میرے آقا سوار ہوئے تو پھر سواری ہوا میں اڑ رہی ہے اور سب سے آگے ہے، تو پھر میں برملا کہوں گا خدا کی عظمت کی قسم، اگر اس سواری پر اگر میرے آقا سوار ہو، وہ سواری سب سے آگے، تو ہجرت کی رات ابو بکر کے کاندھوں پہ میرا آقا سوار ہو جائے تو پھر ابو بکر بھی سب سے آگے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ سید الملائکہ، کیا بات کہاں چل رہی تھی کہ سید الملائکہ راستے میں ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدا کی عظمت کی قسم ساتھ نہیں توڑا۔ وہ جملہ بولنا تھا کہ ایک موڑ کا ساتھی اور ایک توڑ کا ساتھی۔ فرمایا اے پیارے علی، تو نے یہاں لوگوں کی امانتیں دینی ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ سنا ہے اپنے علماء سے، بولیے یہ واقعہ سنا ہے نا کہ میرا آقا صاحب نے فرمایا یہ تو نے امانتیں لوگوں کو دینی ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، لیکن قربان جائیں کہ لوگوں کی امانتیں سپرد ہو رہی ہیں حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہائے ہائے۔ لیکن نکتہ کیسا لطیف ہے کہ جو سب سے بڑی امانت جو رب کی ہے وہ ابو بکر صدیق کے حوالے ہو رہی ہے۔ لوگوں کی امانتیں ڈیوٹی لگ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر بات اگلی بڑی سننے والی ہے کہ جب سفر معراج کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کون آئے لینے کے لیے؟ ماشاءاللہ سب کو پتا، ماشاءاللہ کوئی یہ بات نہیں تو نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، نوری تھے، بولیے۔ تو میں نے پہلے بات کی 2 سفر ہیں، ایک سفر معراج، ایک ہجرت، ادھر نوری ہے ادھر بشری ہے۔